بیٹا ہم آج کل ٹاپک نمبر 3 دا ڈسکورنگ دا ٹوٹ دا ساگا کنٹینیوز پڑھ رہے ہیں، تو اسی کو ہم آج بھی کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. دا ممی is in very bad condition because of what Carter did in 1920, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. As he leaned over the body for first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legends. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday thing he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of the burial in March or April. When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. The ritual resins had hardened, cementing Tut to the body of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to the 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Dear students, جو اس ممی کو باہر نکالا جا رہا تھا اس کوفن سے، ہاورڈ کارٹر جو نکال رہے تھے اس کو، تو ممی کو دیکھ کر اس کی کنڈیشن بہت ہی بری تھی. دا کنڈیشن آف ممی واز ویری بیڈ because of what Carter did in 1920, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Antiquities means beta ancient times. اس ممی کو جو پورا جو باڈی کی جو ممی بن گئی تھی، اس کو جو ممیفائی کیا گیا تھا اس باڈی کو کنگ ٹوٹ کی، تو اس کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا انسان. ایز ہی leaned over the body for a long first look. تو جب اس کو دیکھا جا رہا تھا تو انسان کو ڈر لگ جاتا تھا. Howard Carter, that is, was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. تو ہاورڈ کارٹر نے اس باڈی کو پہلی بار ڈسکور کیا تھا in 1922، بہت سے سالوں کے بعد. اس نے کافی ساری محنت کی، بیکار سے محنت کی، تو آخرکار اس نے سرچ کر ہی لیا ٹوٹ کی باڈی کو. Its contents, through hastily ransacked in antiquity. Beta, there was curious superstitions about the tomb of Tutankhamun. ڈر سا تھا لوگوں کے ذہن میں اس کے ٹوم کو دیکھ کر. دیٹ واز سیڈ ٹو اکارڈنگ ٹو فاروز کرس ڈیتھ اور مس فارچون وڈ بفال دوز ہو ڈسٹربڈ ہم.
تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ اگر کسی کی میت کے ساتھ کسی کے ٹام کے ساتھ چھیڑا جائے تو اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. People who had broken it open had committed an unholy act. ایسا مانا جا رہا تھا اگر کسی کوئی اس ٹام کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر کچھ بھی مصیبت آ سکتی ہے. ایسا مانا جا رہا تھا کہ ایک بار ایک لارڈ کارنوان نے اس کچھ ٹام کی ٹوٹ کی باڈی کے ساتھ کیا تھا تو اس کے اوپر ایک ایسی مصیبت آ گئی اس لارڈ کو. پھر ہی ڈائڈ فرام دا ماسکیٹو بائٹ اینڈ نمونیا. تو لوگوں کے ڈر میں ذہن میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اگر ہم اس کے ساتھ چھیڑیں گے تو شاید ہم بھی مر جائیں گے. تو یہ برٹش آرکیولوجسٹ تھا ہاورڈ کارٹر جس نے ڈسکور کی تھی ٹام اس ٹوٹ کے ٹام کو 1922 میں. تو اس the contents of tomb were surprisingly untouched though all other tombs in the Valley of Kings had been robbed in antiquity. تو جب اس کے اس ٹام کو دیکھا گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ہر ایک چیز وہاں پر تھی کوئی چیز وہاں سے چوری نہیں ہوئی تھی. جو باقی بادشاہوں کے باڈیز کو پریزرو کر کے رکھ دیا گیا تھا تو ان سے بہت ساری چیزیں کیونکہ جو ایجپشنز ہیں وہ آفٹر لائف میں بلیو کرتے تھے. تو آفٹر لائف میں جو بھی انسان کوئی چیز مطلب ریبرتھ میں کہیں اور مرنے کے بعد پیدا ہونا تو ان کو یہ مانا تھا کہ اگر انسان کہیں اور پھر جنم لیتا ہے تو اس کو وہاں پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو دیٹس وائی دے پٹ ایوری کائنڈ آف تھنگس in the coffin of the dead body. They did same with the dead body of Tut. لیکن عجیب چیز تھی کہ جب اس کی باڈی کو ڈسکور کیا گیا اس کے ٹام کو ڈسکور کیا گیا تو باقی جو بادشاہوں کے ٹام تھے یا کوفن سے ان سے سارا مال چرایا گیا تھا لیکن ٹوٹ کا سامان جو تھا وہ ویسا کا that was same as before. The thing that were found caused a sensation at the time of discovery. They are now considered the richest royal collection ever found. تو جو بھی whatever at his time of death whatever the people of Egypt placed in his coffin that was intact, that was not missing. تو وہاں پر ہر ایک رویل کلیکشن وہاں پر تھی. ہیرے تھے جواہرات تھی every kind of thing. They include wonderful art pieces worked in gold. Tut was buried بیٹا ہر ایک چیز وہاں پر تھی. ٹوٹ جو تھا اس کو دفنایا گیا تھا with everyday things which he could need in the after life. اس کو ہر ایک چیز رکھ دی گئی تھی جو اس کو زندگی کے بعد ضرورت ہوگی. There were board games, bronze razors, linen undergarments and cases of food and wine. But it took Carter months to record all the things that had found in the tomb. ڈیوڈ کارٹر کو کافی سارے منتھس لگے جو بھی اس کو اس ٹام سے ملا اس چیز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ یہی چیزیں وہاں پر ملی. Then he started investigation the 3 coffins. تو اس کے بعد he moved further. تو اس نے ان 3 جو coffins تھے 3 layered coffin ان کی انویسٹیگیشن کرنے لگا کہ ان coffins میں آخر ہے تو ہے کیا. One on the other when he opened the first جب اس ڈیوڈ کارٹر نے پہلا کوفن کھولا پہلا بکسا کھولا اس نے کیا دیکھا وہاں پر a shroud decorated with garlands of willow and olive. جو میں نے آپ کو پہلے ہی انٹروڈکشن بتایا جب اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا پہلے والے ڈبے میں ڈیڈ باڈی تھی تو اس کے اوپر مالائیں تھی پھولوں کی کارن فلاورز کی لوٹس پیٹلز تھی آلیو لیوز کی تھی. تو اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا نیچرل ویجز سے اور flowering plants سے. All these showed that the burial had been done in March or April as جیسے میں نے پہلے آپ کو انٹروڈکشن بتایا کہ ایسا ان چیزوں وہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس ٹوٹ کی ڈیتھ مارچ یا اپریل میں ہوئی تھی at the beginning of the spring. When Carter reached the coffin that had the mummy in it, جب وہ سیکنڈ والے کافن میں اس نے ٹچ کرنا دیکھا جہاں اسی بکسے میں جہاں پر ممی کو اس ہیومن باڈی کو ممیفائی کیا گیا تھا. he ran into trouble. اس کو ڈر لگا وہاں پر اس ممی کو دیکھ کر. the reason sticky substance جو وہ گوند سا تھا وہ چپکنے والی چیز جو تھی اس نے اس ڈیڈ باڈی کو بہت اس کو ممی کو اس ہیومن باڈی کو جو پرزرو کر کے رکھ دی گئی تھی ٹوٹ کی باڈی کو اس کو
बहुत सख्त बनाया था, उसके साथ टच भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट हो गया था, हार्ड हो गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सीमेंट किया गया है किसी चीज पे. दे हैड सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ दिस सॉलिड गोल्ड कॉफिन. तो ऐसा चिपक गया था उस रेजन से, उस स्टिकी सब्सटेंस से, तो उस बॉडी को मतलब वो कॉफिन के साथ बिल्कुल चिपक गई थी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट, फॉर द डेविड कार्टर टू 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 to put out their dead body from the coffin. Carter tried to loosen the resin in the heat of sun. तो उसके बाद कार्टर ने क्या किया, उस डेड बॉडी को, उस मम्मीफाई बॉडी को, प्रिजर्व्ड बॉडी को जिसको मम्मीफाई किया गया था, उसको बाहर रखा धूप में, ताकि धूप से शायद थोड़ा सा ये मोम पिघल सकता है, तो मैं इस बॉडी को निकालूंगा. बट दैट टू मिशन, दैट टू फेलर, दैट पॉलिसी टू फेलर, वो भी फेल हो गई, क्योंकि वो सूरज की तपती गर्मी से भी वो मगर वो मोम पिघल नहीं गया. For several hours he put the mummy in blazing sunshine. उसने काफी घंटों तक उस मम्मी को, उस मुजस्समे को, उस डेड प्रिजर्व्ड बॉडी को जिसको मम्मीफाई किया गया था, तपती धूप में रखा, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं हो. बट इट मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो जरा भी नहीं पिघली, वो जरा भी नहीं, ये कुछ भी नहीं हो उसके साथ. एट लास्ट ही हैड टू यूज अ चीजल टू रेज द किंग्स रिमेन्स फ्रॉम द कॉफिन. तो आखिरकार उसने एक चीजल, एक इंस्ट्रूमेंट, एक गैजेट निकाला, तो एक टूल निकाला, जैसे चाकू होता है या कुल्हाड़ी होती है या कुछ कैंची टाइप होती है, तो विच वाज, तो उसने उसको इस्तेमाल किया ताकि उसकी चीजों को, अगर उस जो चीजें थी कॉफिन में, उनको थोड़ा जो रिमेन्स थे किंग टूट के उस बॉडी, उस कॉफिन में, उनको निकाल के उनके ऊपर रिसर्च की जाए. थैंक्स.